بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا مارکہ ایک ایسا مارکہ تھا جس نے مشرکین مکہ کو بہت زچ کیا تھا، بہت نقصان پہنچایا تھا، اسلام کی شان و شوکت کو بڑھایا تھا۔ تو اس کا یہ تذکرہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ جہاں بھی بیٹھتے تھے، خاص طور پر وہ سرداران قریش جو کنویں میں ڈالے گئے تھے بدر کے مقام پر، ان کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ اور اس کا بھائی جو تھا، یعنی امیہ کا جو بیٹا تھا دوسرا، اس کا نام علی تھا، یہ دونوں قتل ہو گئے تھے میدان بدر میں، آپ نے سماعت فرمایا۔ تو صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، اور حتیم کعبہ میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں ان کا مکہ کے جو لوگ سرداران جو مرے تھے، کہا کہ ان کے بعد تو جینے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے صفوان بن امیہ کا والد بھی اس میں مقتول تھا، اس کا بھائی بھی مقتول تھا، تو اس نے تو یہ ذکر کرنا تھا۔ تو عمیر کا مسئلہ یہ تھا کہ عمیر کا بیٹا جو تھا وہب بن عمیر، اس کا وہب عمیر کے والد کا نام تھا، اور اپنے والد کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام اس نے رکھا ہوا تھا وہب بن عمیر۔ تو وہب بن عمیر گرفتار تھا۔ عمیر بن وہب جو ہے وہ وہاں صفوان کے پاس بیٹھا ہے اور دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا یار میرا دل تو کرتا ہے، یہ عمیر بن وہب کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں جا کے قتل کر دوں، شہید قتل، اس نے تو ظاہر قتل کا ہی کہنا تھا کہ میں جا کے ان کو قتل کر دوں، میرا دل یہ کرتا ہے، تاکہ یہ جتنی بھی عرب کے اندر بے چینی بے خوابی پہنچی، یہ باپ دادا کا دین، یہ بت پرستی، یہ ہمارا جو نظام ایک چل رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اس نے خلل ڈال دی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنے بچوں کی مسئلہ ہے، اور دوسرا میں نے قرض دینا ہے۔ یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ ارادہ نہیں کر پاتا۔ تو صفوان بن امیہ کو تو اپنا ایک غصہ تھا، اس کا بھائی اور اس کا باپ وہاں پر قتل ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور جب تک میں زندہ رہا تمہارے جو اہل و عیال ہیں ان کی دیکھ بھال بھی میرے ذمہ ہوئی، تم جاؤ اور اس کام کو اب کر گزرو۔ تو عمیر بن وہب وہاں سے اس نے تلوار کو جو ہے ظاہر آلود کیا ہے، زہر اس کے اوپر، جس طرح وہ اس کو گرم کرتے تھے، اس پر سان رکھواتے تھے، اس کو زہر آلود کرتے تھے، تاکہ یہ اگر تھوڑی سی بھی لگے، زخم بھی ہو، تو جسم کے اندر جو ہے وہ زہر چلا جائے اس کے ذریعے سے، تو وہ آدمی جو ہے وہ زندہ نہ بچ سکے۔ تو یہ سارا کام کر کے گیا ہے، اور یہ اب پہنچ گیا ہے وہاں پر مدینہ میں۔ جیسے ہی مدینہ میں پہنچا تو اس کے اوپر نظر پڑی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور کہا کیا دشمن خدا تم یہاں کیا کر رہے ہو عمیر بن وہب؟ کہا مجھے ایک یہاں پہ کام ہے، تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا گرفتار ہے، تو میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ کہا تم اس سلسلے میں آئے ہو، لیکن تمہارے جو آثار ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، تم نے تو یہ پہن رکھی ہے، تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تلوار بھی تم حمائل کیے ہوئے ہو، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے تلوار، تو یہ تمہارے ارادے اور عزائم جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھو، میں اس بدبخت کو لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے گلے سے یہاں سے تلوار کو بھی پکڑا ہوا ہے، اس کو بھی پکڑا ہوا ہے، اور لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دشمن خدا جو ہے اس کے عزائم مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا ان کو، اور کہا کہ قریب آ جاؤ۔ عمیر بن وہب وہ قریب آ گیا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں جی اپنے بیٹے کے سلسلے میں آیا ہوں، اس کے بارے میں اس پر احسان کیجیے اور رہا کر دیجیے اس کو۔ کہا کہ یہ تلوار جو تم اس طرح سے لے کر آئے ہو، حمائل کیے ہوئے ہو، کھول کے لے آئے ہو، تو یہ تو تمہارے عزائم کو اچھے نہیں لگ رہے۔ کہا نہیں جی، یہ تلواریں ہمارے کہاں کام آئی ہیں، اگر یہ ہمارے کام آتی تو بدر میں ہمارے کام آ جاتی، میدان بدر میں۔
یہ تلواریں تو ہمارے کوئی کام نہیں آئی۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ حتیم کعبہ میں تم نے اور صفوان بن امیہ نے جو گفتگو کی تھی، بدر کے مقتولین کو یاد کیا تھا، اور وہاں تم نے کہا میرے اوپر قرض ہے اور میرے عیال کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، یہ جو تمہاری گفتگو ہوئی تھی اور صفوان نے پھر اس کا ذمہ لیا ہے اور تم پھر یہاں پر آئے ہو تو یہ قیدی کو چھڑوانے آئے ہو؟ وہ حیران ہو گیا اور کہا کہ صفوان اور میرے علاوہ اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے، اور میں یہ بات کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا ہوں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ پہنچا ہوں، تو آپ کو جس ہستی نے، جس خالق نے، جس خدا نے یہ خبر دی ہے وہ ہمیں سن رہا تھا البتہ، اور جب آپ مکے میں ہمیں اس کی خبریں دیا کرتے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ یہ تو میرے اوپر اثر کر گیا ہے، یہ تو میرے اوپر اس نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی اور خدا کی ذات کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ ادھر پیچھے صفوان کہا کرتا تھا مکہ کے اندر کہ ایک بڑی خبر ملنے والی ہے، ابھی مکے والوں عنقریب ایک بڑی خبر ملنے والی ہے، اور اس کو پھر پتہ چلا، اس کو قافلوں سے یہ پوچھتا رہتا تھا، جو مدینہ تجارت کے غرض سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، عام افراد، کہ کیا بنا کیا بنا، تو وہ بتاتے تھے اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اور ایک آدمی نے اس کو جا کر بتایا کہ وہ عمیر بن وہب تو مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اب قسمیں اٹھائی کہ میں اسے کبھی بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ بہرحال تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے اور قتل کرنے کے جو منصوبے تھے، عقبہ بن ابی معیط کا منصوبہ تھا، چادر ڈالی تھی، وہ بھی بدر میں واپسی پر جنگی قیدی، جنگی جرائم میں ملوث انسان، وہ بھی مارا گیا۔ ابو جہل جو پتھر بھی اٹھا کر مارنا چاہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی مارا گیا، اور وہ جو ہجرت کی رات بھی آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے لوگ، اس میں بھی اکثریت یہاں پر ماری گئی، اور یہ جو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا، یہ تو اب مسلمان ہو گیا، اور یہ مسلمان ہو کے واپس اب جا رہا ہے۔ اور یہ لڑائیاں بھی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کرنے کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے، تو الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کو فتوحات دے رہا تھا۔ آپ نے بدر سے واپسی پر جو مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل تھے، بنو قعنقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، اس میں جو بنو قعنقاع تھا یہ بالکل مدینہ کے اندر تھا، جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی انہی گلی محلوں کے اندر یہ رہتا تھا، سنار کا کام یہ کرتے تھے، ہتھیاروں کا کام یہ کرتے تھے، ان کی تجارت بہت زیادہ تھی، اور یہ بہت مغرور تھے، اور یہ مختلف شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ان کو سمجھایا بھی صحیح کہ تم بہتر تو ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، یہی تمہاری اس میں بہتری ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ نام نہاد دیندار تھے، یہ نام نہاد وحی کو مانتے تھے، یہ نام نہاد آخرت کو مانتے تھے، یہ نام نہاد رسولوں کو مانتے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کو، آخری پیغام کو نہیں مان رہے، اور کہا کہ شرارتوں سے باز آؤ، یہ اپنی جو شرارتیں تم یہاں پہ کر رہے ہو ان سے باز آ جو تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے سخت سست کہا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جس طرح آپ نے قریش کو شکست دے دی ہمیں بھی آپ شکست دے دیں گے، جب مقابلہ ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ بہرحال ان کی شرارتیں جاری تھیں۔ اسی دوران ان کا ایک بوڑھا آدمی تھا، شاش بن قیس، اس نے دیکھا کہ لوگ اوس اور خزرج کے بیٹھے ہیں، آپس میں بڑی محبت سے، اتفاق سے، بھائی چارے سے بیٹھے ہیں، اس کے دل میں حسد اٹھا ہے، بغض اٹھا ہے۔ یہ بنو قعنقاع کا یہودی ایک بزرگ تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے بڑی حسد سے دیکھا کہ یہ لوگ تو لڑا کرتے تھے، اور ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو، اور سرداری ہماری چلتی تھی، چونکہ جو لوگوں کو لڑاتے ہیں اور سرداری کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، یہ ایک اکثر مقولہ چلتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ اب بیٹھے ہیں اور بڑے امن سے گفتگو کر رہے ہیں، چین کی باتیں کر رہے ہیں۔
تو اس نے ایک نوجوان کو بھیجا کہ جاؤ اور جنگ بواس جو ان کے درمیان ہوا کرتی تھی ہر سال ہوا کرتی تھی، اس کے جو اشعار اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف جو وہ ذرا ان کو یاد تازہ کرا۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس نے اسی جنگ کا ذکر شروع کر دیا۔ اور ادھر سے پھر جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بھی وہ اشعار کہنا شروع کر دیے ایک دوسرے کے خلاف جنہوں نے اشعار کہے تھے۔ اور بیچ میں پھر کسی نے کہہ دیا کہ جی دوبارہ اس یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی تو آ جائے ہمارے مقابلے میں۔ اچھی بات ہے، لوگ ہتھیاروں کی طرف گئے ہیں کہ چلیں ہررا کے مقام پہ چلتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ انصار اور مہاجرین کا ایک دستہ لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچے ہیں کہ تم کیا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی، عصبیت کی، وہ جو پرانی باتیں ہوتی تھی جس چیز سے اللہ نے تم کو بچا لیا، اس کی باتیں کرتے ہو، تم عصبیت کی باتیں کرتے ہو، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، گروہی اور لسانی اور قبیلی باتیں کرتے ہو، اس پر جنگ اور اس پر ایک دوسرے سے دشمنی اور ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہو اس پر۔ اب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پہ چل رہے تھے، پھر نادم بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے اور آپس میں بغل گیر بھی ہوئے کہ معافی کیجیے گا جی، غلطی ہو گئی ہم سے۔ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو یہاں کے بنو قعنقاع کے جو لوگ تھے، اور مسلمانوں کو لڑانے کی اور باوجود اس کے کہ ان کو تنبیہ بھی بار بار ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار تنبیہ کی تھی۔ اسی دوران جو ایک جلتی پر تیل کا کام ہوا ہے، وہ ایک خاتون ہے، بازار میں گئی ہیں، اس نے کچھ چیز بیچی ہے، بیچنے کے بعد وہ ایک سنار کے پاس اس کے دکان پہ جا کے بیٹھی۔ وہاں کچھ ایسی نوجوان یہودی اوباش قسم کے کہا کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں، یہ پردہ نیچے کریں، یہ کریں، وہ کریں، چادر ادھر کریں۔ تو وہ عورت کہتی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب انہوں نے اشارہ کیا سنار کو، سنار نے ان کے کپڑے کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا چادر کو کہ جب اٹھیں گی تو یہ چادر بالکل سر سے اتر جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ عورت جو ہے وہ جب اٹھی تو چادر اتری اور سب نے کہا تمسخر اور مذاق۔ عورت نے وہاں پہ پکارا کہ کوئی ہے انسان، کوئی ہے ایسا انسان جو رشید ہو، جو ہدایت یافتہ، جو مسلم ہو، جو ان کو بتائے کہ انہوں نے میرے ساتھ میری اس طرح سے بے عزتی کیوں کی ہے، مجھے بے پردہ کیوں کیا انہوں نے۔ وہاں ایک مسلمان موجود تھا، وہ آیا ہے، اس نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، سنار کے ساتھ حملہ کیا اس کے اوپر اور اس کو قتل کر دیا اس نے۔ ظاہر لڑائی میں ایسا ہو گیا۔ اور اب جو دوسرے نوجوان یہودی موجود تھے، انہوں نے اس مسلمان کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے 2 قتل ہو گئے، بلوا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ اور اس بات کی خبر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو اللہ کے رسول نے محاصرہ کر لیا ان کا۔ وہاں سے چلے ہیں، یہ 15 شوال کو آپ چلے ہیں اور 15 شوال کو آ کر آپ نے بنو قعنقاع کے جو قلعہ تھا اس کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا آپ نے۔ 15 دن آپ نے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا، محاصرے کے اندر بنو قعنقاع رہے۔ اب ظاہر ہے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے متعلق فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو سب افراد کو، مردوں کو ان کو باندھ دیں۔ انہوں نے باندھ دیا ان سب کو، ان کو پیچھے سے اور مختلف چیزوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب عبداللہ بن ابی یہاں پر وہی اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ جی آپ ان کی اس درگزر کر لیں، ان کو معاف کر دیں۔ مقصد معافی کیا ہو سکتا ہے؟ معافی لوگوں کو دلوانا ان کی غلطیوں پر بادی و نظر میں ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ تو منافقانہ تھا کہ یہ ایک تعداد یہاں پر رہے اور کل کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے آخری رسول کو، اللہ کے پیغمبر کو یہاں سے نکالیں اور یہاں سے ان کا خاتمہ کریں۔ اس کی معافی کا تو مقصد یہ تھا جن کو معاف کریں، اور کافی اصرار کیا اور کافی زیادہ آگے تک گیا ہے ان کو معافی دلانے میں۔ تو حضرت اور مسلمان بھی بظاہر ہو چکا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، یہ بہت بڑا ایک آپ کا اقدام تھا، بہت بڑی معافی تھی۔ ان کی شرارتیں بہت زیادہ تھیں، ان کی بدبختیاں بہت زیادہ تھیں، اور یہ جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حسد اور بغض اور کینہ کی وجہ سے حجت تمام ہو چکی تھی۔ اللہ کی سنت تو یہ رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو پہچان لے اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے عذاب بھی نہیں نازل کیا اور مسلمانوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے بھی ان کو قتل نہیں کروایا۔ تو یہاں سے کہا اللہ کے رسول نے کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اور جو وہاں ان کا مال و اسباب تھا وہ مسلمانوں کے اندر بطور مال غنیمت تقسیم ہوا۔ تو یہ غزوہ قانقا، اس کو آپ کہیے ان کی بنو قانقا کی جلا وطنی یہاں پر ہو چکی ہے۔ اب مدینہ کے اندر ایک جو فتنہ پرور لوگ تھے، جن کے پاس 700 جنگجو تھے، بہت زیادہ ہتھیار ہوتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا تھا، اور روب کی وجہ سے یہ لڑ نہ سکے، یہ جنگ نہ کر سکے۔ جو انسان نہ حق ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اس کے دل میں ویسے ہی حق کا روب آ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے نکل چکے ہیں، مدینہ خالی کر چکا ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ سے نکل چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے، جو شہید آپ کو کرنے آیا تھا، وہ بھی انسان مسلمان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا واقعات ہیں، کون سے غزوات ہیں؟ جنگ احد سے پہلے چند ایک غزوات ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ بہت شکریہ۔